حقائق ٹی وی میں آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملک کے ایسے حالات ہیں جس پہ ہر شہری کو شدید تشویش ہے۔ ملکی حالات میں آپ ناظرین سب جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو مقدمات ختم کر کے بلایا گیا اور ان کا وہ بیان بھی بڑھا دیا گیا جو 21 صفحوں کا بیان ہے جو انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے سامنے ایک اقراری بیان دیا تھا کہ وہ نواز شریف اور اس کی فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ اسی بندے کو ہم نے دوبارہ اپنا فائنانس منسٹر کے طور پہ ایک جادوگر کے طور پہ قبول کر لیا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا آ کے جادو کر دینا ہے۔ اور جادو آپ نے دیکھ لیا، مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی، لوڈ شیڈنگ پہلے سے بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمتیں پہلے سے قریب ترین پہنچ گئیں، اور یہ کس قیمت پہ ہوا؟ یہ جب قوم کو پتہ چلے گا تو اسے ہوش آ جائے گی کہ ڈالر کس قیمت پہ خرید کے تو مارکیٹ میں پھینکے گئے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کیا بھگتنا پڑے گا۔ جو ہمارے بانڈ سے اس کی حالت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو چکی، جو ہمارے وسائل تھے، جو ہمارے ایسٹس تھے، وہ کس قیمت پہ بیچنے پہ لگا دیے گئے یا بیچ دیے گئے۔ یہ جب ایک نئی تحقیقات ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا کہ روز ویلٹ ہوٹل کتنے میں گیا تھا، کس کو گیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو آپ کہہ لیں اس کو جو اس کی کارگو سروس وہ کتنے میں گئی، کس کو گئی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جس اندھا دھند طریقے سے گرفتاریاں کی گئیں وہ کسی بھی طور پہ اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح مقدمات بنائے گئے اور جس طرح ان پہ تشدد کیے گئے، وہ اگر ہم پورے ملک کے بارے میں ان لوگوں کے خیالات، ان لوگوں کے الفاظ سنا دیں تو شاید انہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارے ساتھ آج میاں عبدالوحید صاحب جو گورنر پنجاب کے کوآرڈینیٹر رہے اور اس وقت NA 123 123 کے امیدوار ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے ناظرین آپ بھی اس صدمے سے گزر رہے ہوں گے جو ارشد شریف جیسے شریف النفس آدمی کو کس بے دردی کے ساتھ مار کے کس نے مارا، یہ تحقیقات طلب ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی ملک کا شہری کہیں بھی مشکل میں ہو، اس کے پہ معمولی سا مقدمہ بھی ایون چالان ہو جائے اس کا کہیں، تو اس کا پوری ایمبیسی، اس کا پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہم آج ارشد شریف کے پیچھے کھڑے ہیں اور کیا ہماری حکومت اس کو اسی طرح سیریس لے رہی ہے؟ ہم نے یہ بھی جاننا ہے۔ اور خاص طور پہ حکومت کو مطالبہ کرنا چاہیے جس بندے نے اس پہ گولی چلائی ہے اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کر کے کسی پرانے تفتیشی سب انسپیکٹر کے سپرد کر دیا جائے تو آپ یقین جانیں آدھے گھنٹے میں حقائق باہر نکل آئیں گے، کیونکہ پوری مجرمانہ جو غفلت اس نے کی، کسی بھی گاڑی کو روکنے کے لیے ہمیشہ اس کے ٹائروں پہ فائر کیا جاتا ہے۔ سر میں گولی مارنا صرف اسی بندے کا کام ہے جو ٹارگٹ کلر ہوگا اور جو سنائپر ہوگا۔ یہ ناظرین آپ غور سے سن لیجئے گا، اور یہ مطالبہ آپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے کہ اس بندے کو حکومت پاکستان کے سپرد کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، یا انٹرپول کے سپرد کیا جائے، اور یا ایسی ایجنسیوں کے جن کی جانب غیر جانداری مسلمہ ہو۔ میاں وحید صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا نا منہ چھپانے کی جگہ، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر ان پہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم اور غیرت ہوتی تو یہ اس سے باز آ جاتے، یہ اس سیاست کو ان چیزوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے وہ تو بے شرم لوگ ہیں، ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا کے اندر ہمیں کہیں جو ہے نا وہ کھڑے ہونے کی بھی کسی مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر وہ آ نہیں سکتے۔ دوسری بات آپ نے جو کہا نا مجرمانہ جو غفلت کا لفظ نہیں سر، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ غفلت نہیں ہے۔
یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ سے جو ہے نا، جہاں پہ گولی لگی ہے اس کو دیکھیں، اور وہ بڑے قریب سے لگی ہے، وہ اتنی دور سے نہیں ہے، وہ گولی بول رہی ہے، اس کا ذہن بول رہا ہے کہ کہاں سے لگی ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پورا پاکستان جو ہے شاید ہی کو 1% بھی نہ ہو، پاکستان کا کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، اس وقت ہر بندہ غم میں ہے کہ ایک ایسا شخص، میاں صاحب ایسا دیہاتوں کی وہ عورتیں جن کے ٹی وی کا بھی نہیں پتا، جنہیں خبروں کا نہیں پتا، وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ارشد شریف وہ شخص ہے کہ جس نے خان صاحب پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ تنقید کرتا رہا، جو کام اس نے کبھی کسی کے ساتھ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ کھیل 60 کے بعد جب سے یہ کھیلا جا رہا ہے کہ کبھی ہم نے بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا ہے، ہم نے باقی تمام اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے، اب صحافت کو بھی ہم نے کر دیا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے، یہ نون لیگ کا صحافی ہے، یہ فلاں جماعت کا۔ ارشد شریف ایسا بندہ تھا کہ جو کسی پارٹی کا لیبل اس پہ اس لیے نہیں لگ سکتا کہ وہ جو دیکھتا تھا، جو سمجھتا تھا، جو سٹوری بریک کرتا رہا، اس نے کبھی یہ لحاظ نہیں رکھا کہ یہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل پوری تحقیق کر کے، پوری وہ محنت کر کے، وہ پاکستانی تھا۔ میں ایک بات، وہ پاکستان سے پیار کرنے والا ایک پاکستانی تھا جو پاکستان کو جو ہے نا آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ اتنی زیادتی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیسے گیا، کیا ہوا؟ بھئی کیسے گیا؟ جنہوں نے اتنے مقدمے کیے ہیں کس نے بھیجا؟ 13 مقدمے، آپ دیکھیں کہ وجہ تو سمجھ آ گئی، وجہ آ گئی جانے کی۔ پھر اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ کو کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ یہاں چھوڑ دیں، ڈپورٹ کر دیں گے آپ کو۔ اب اس کے پاس چونکہ ویزے نہیں تھے تو انہوں نے وہیں جانا تھا جہاں پہ وہ کوئی آنریبل اسے کہیں جگہ مل جاتی، وہ نیروبی چلے گئے۔ اور وہ وہاں کی پولیس کا تو ویسے ہی سٹوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کیا کہیں کہ وہ تو اس میں ماہر ہیں۔ آج 24 گھنٹوں کے اندر ان کے 3 بیان جو ہے نا وہ بدل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج جو پاکستان کی پوری جو ہے نا وہ صحافی برادری ہو، وہ آج پاکستان کا کوئی سیاسی، پاکستان کا عام آدمی، وہ ہر طبقہ فکر کا بندہ جو ہے نا آج اس پہ پریشان ہے، اور خون کے آنسو جو ہے نا وہ جو سمجھتا ہے ساری بات کو کہ یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آج وہ کبھی کمیشن کی بات کرتے ہیں، کبھی تحقیق کی بات کرتے ہیں۔ بھئی بڑا آسان کام ہے، جنہوں نے اسے یہاں سے نکالا ہے پہنچ جائے وہاں تک۔ بھئی انہوں نے یہ سارا کچھ انہیں مجبور کر دیا یہاں سے جانے پہ، تو جنہوں نے بھیجا ہے، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہی ہے اس کے پیچھے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن کیا اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا تحقیقات کا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات غیر جانبدارانہ ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، نہ تو آج تک پاکستان کے اندر لیاقت علی خان کا آپ نے نکال لیا، رائٹ، بالکل صحیح کہا، بھٹو صاحب کا آپ نے وہ نکال لیا، آپ نے باقی جتنے لوگ ہوئے ہیں، جنرل ضیاء کی آج تک آپ نے کوئی بات کلیئر ہو گئی ہے؟ آپ پاکستان کے اندر جتنی بھی پہلے بے نظیر کے جو قاتل ہیں وہ ان کو آپ نے ڈاکٹر عمران کا دیکھا ہے جو لندن میں قتل ہوا، وہ دیکھیں وہ قوتیں پتہ سارا کچھ ان کو ہے۔ ڈاکٹر عمران کی آپ نے بات کی تو ان کے سامنے ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا پیسہ، ہمارا یہاں ان غریب ملکوں سے لوٹا ہوا مال وہاں پہ وہ جو جا کے رکھتے ہیں، وہ تو ان کے اصل میں انہی کو وہ سارا کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر، یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ڈاکٹر عمران کا انگلینڈ کے اندر ہر 2 قدم کے اوپر کیمرے، آپ دنیا پھریں آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کچھ چھپ سکتا ہے، سب کچھ پتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں کچھ نہیں، کسی کمیشن نے کچھ نہیں کرنا، کسی نے کچھ نہیں کرنا، اب عوام کرے گی، اور آپ دیکھیں گے خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے اعلان کیا آج، جب خان صاحب نکلیں گے تو اس کے ساتھ عوام بھی ہوگی۔ وہ خالی پی ٹی آئی نہیں نکل رہی بٹالوی صاحب، یہ پورا پاکستان آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان جو ہے نا وہ ساتھ ہوگا، فیملیز ہوں گی، بچے ہوں گے، اور یہ وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے وہاں جب پی ٹی آئی کے جھنڈے پاکستان کے ہوں گے تو وہاں ارشد شریف کی تصویر بھی ساتھ ہوگی۔ آپ دیکھنا کہ یہ کام جو کیا ہے نا، یہ آج انہوں نے اس انقلاب کی طرف جو ہے نا ہمیں ایک پہلا سمجھ لیں کہ ایک قدم جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، جو آج تک 70 سال 75 سال میں نہیں ہوا، اب وہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے میاں وحید صاحب کی بات سن لی، انقلاب کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا، اور اب وہی انقلاب
جو پوری دنیا میں ہوتے رہے، ان کا خیال ہے کہ اسی طرح انقلاب یہاں بھی ہونے جا رہا ہے، لٹیروں کی گردنوں تک لوگوں کے عوام کے ہاتھ پہنچیں گے۔ لٹیروں کے بچوں نے، وہ کوئی بھی لٹیرا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، عوام اس تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اور اس سے اپنے تمام حسابات کلیئر کریں گے۔ اور ناظرین، میں آخری بات جی ایک جی اور پلیز کرتا جاؤں، پلیز۔ دیکھیں میں لوگوں کے لیے ایک بات جو ہے نا، یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر رضوان کا دیکھ لیں، آپ مقصود چپڑاسی کا دیکھ لیں، آپ باقی تفتیشی جتنے ان کا دیکھ لیں، یہ سارا فیصلہ آباد کے بندے نے بھی خودکشی کی، سارا کچھ سامنے ہے، لوگوں کو پتا ہے۔ ایان علی کے جو جی، پکڑنے والا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ سب پتا ہے، ان کا خیال تھا کہ شاید ارشد شریف والا بھی معاملہ یہ ہوگا، اور آج آپ کی برادری ہے، صحافی برادری ہے، ہمارا وہ بھائی تھا، پاکستانی بھائی تھا، سچا پاکستانی تھا، ہم نکل رہے ہیں۔ میں اپنے تمام صحافی بھائیوں سے بھی یہ بات کروں گا، آپ نے اس بات کو دبنے نہیں دینا۔ ناظرین، یہی آپ سے درخواست میں کرنے جا رہا تھا کہ اگر آپ کو یوم حساب کا خوف ہے، اگر آپ کو اللہ یاد ہے، تو خدا را کسی بھی قسم کے ظلم کے آگے کھڑے ہو جائیں اور کسی قاتل کے سامنے، کسی لٹیرے ڈاکو کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے اگر غلامی آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے تو پھر سر جھکانا آپ کی مجبوری بن جائے گا، اور قیامت تک کے لیے آپ غلام ابن غلام ابن غلام کہلائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔ میاں صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا، اور باقی انشاءاللہ تحقیقات کے بعد سامنے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔